ایک شخص کے پاس بہت ساری مرغیاں تھیں، مگر ان میں سے ایک مرغی بہت قیمتی تھی کیونکہ وہ سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اسی لیے وہ شخص سب سے پہلے اسے بلاتے ہوئے کہتا، آجا میری پیاری مرغی اور جلدی سے کھانا کھا لے، کیونکہ تو زیادہ کھائے گی تو بڑا ہی سنہری انڈا دے گی۔ اپنے مالک کی یہ باتیں سن کر باقی مرغیاں جل بھن جاتی۔ میری پیاری مرغی یہ اسی لیے پیاری ہے کیونکہ سونے کا انڈا دیتی ہے اور ہم بیچاری بچا کچا کھانا کھاتی ہے۔ اس مرغی کے مزے دیکھ دیکھ کر میرا تو آدھا وزن کم ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے ہم جل جل کر مر جائیں گے۔ مرے ہمارے دشمن، میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس کلبوہی کو مالک کے ہاتھوں ہی ذبح کروا دوں۔ اس مرغی کی بات سن کر ساری مرغیاں اس کے ارد گرد جمع ہو کر پلان پوچھتی ہیں۔ پھر ایک دن وہ عام مرغیاں جمع ہو کر مالک کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے موٹی تازی مرغی مالک سے کہتی ہے، مالک مجھے تو لگتا ہے آپ کے امیر ہونے کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے ایک موٹی مرغی؟ کیونکہ آپ کے سونے کے انڈے دینے والی مرغی روز کا صرف ایک انڈا دیتی ہے۔ اس طرح تو اب پتہ نہیں کب امیر ہوں گے، مجھے تو سوچ کر ہی افسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر تم ہی کوئی مشورہ دو تاکہ میں جلد سے جلد امیر ہو سکوں۔ بالکل مالک، میرے پاس ایک زبردست ترکیب ہے جس سے آپ ایک ہی دن میں امیر بن سکتے ہیں۔ بس آپ نے اس مرغی کو ذبح کرنا ہے اور پھر ڈھیر سارے سونے کے انڈے آپ کے پاس ہوں گے۔ مالک یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوا اور اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ اگلے دن اس نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا اور چھری تیز کرنے لگا۔ مرغی نے جب چھری کو دیکھا تو اس کا سانس رک گیا، لیکن وہ مالک سے بولی، مالک آپ یہ چھری کس لیے تیز کر رہے ہیں؟ آج میں اپنے امیر ہونے کا سپنا پورا کرنے جا رہا ہوں، میں ابھی تمہیں ذبح کر کے سارے انڈے نکال لوں گا۔ یعنی آپ بھی وہی بے وقوفی کریں گے جو آپ کے دادا نے کی تھی؟ کون سی بے وقوفی؟ وہی غلطی جو انہوں نے مرغی ذبح کر کے کی تھی اور پھر اس ایک سونے کے انڈے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ اس طرح کریں کہ میرے سونے کے انڈے بیچنے کے بجائے جمع کریں، اور پھر جب ان سارے انڈوں سے مرغیاں نکلیں گی تو وہ سارے سونے کے انڈے دیں گی۔ اس طرح آپ اس شہر کے امیر ترین آدمی بن جائیں گے۔ اس کام میں تھوڑی دیر لگے گی مگر آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ مالک کو مرغی کی یہ بات بہت پسند آئی۔ یوں مرغی نے عقل کا استعمال کر کے باقی مرغیوں کی چال ناکام بنا دی۔